السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا الصلاۃ والصلاۃ من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وآله وسلم صلاة وسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اور آپ سب مل کر علی اور اولاد علی کی محبت میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے یہاں علی اور علی کی اولادوں کی محبت میں ہم سبوں کو جمع کیا ہے، کل میدان قیامت میں بھی انہی کے جھنڈے تلے ہم سبوں کو جمع۔ آج ہی صبح صبح مجھے فون کے ذریعے سے حسن بھائی نے بتایا ہے کہ ولادت امام حسین کی شان میں ایک محفل سجائی گئی ہے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے اور میں نے نواسہ رسول کا نام سن کر کے لبیک کہا ہے۔ اس لیے کہ میں نے بھی اپنے آپ کے اوپر فخر کرنے لگا کہ میری حاضری بھی آل رسول اولاد علی کی مجلس میں ہو جائے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ میں اپنے طرف سے کسی بولتا تو نہیں ہوں، جو قرآن کہتا ہے اسی کی روشنی میں ہوتا۔ میں نے اس لیے اپنے بیان کا عنوان میں نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں دی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجیے۔ لوگوں سے مراد سب ہیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، اچھے برے، سب ہیں۔ اے محبوب لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں نے تمہیں جو کچھ بھی دیا، نماز دی ہے، قرآن دیا ہے، ایمان دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، عزت دیا ہے، آبرو دی ہے، وقار دیا ہے، بلندی دی ہے، جو بھی دیا ہے اس کے بدلے میں کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ لیکن ہاں ایک چیز ہے،
قرابت کی محبت و مودت طلب کرتا ہوں۔ اب مجھے بتائیے کہ آل رسول کی تعریف میں کروں یا نہ کروں؟ نہ کروں تو قرآن کا خلاف ہو رہا ہے، اور اگر جو قرآن کے خلاف جاتا ہے وہ پھر ہمیں رہتا نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نکل جاتا ہے۔ اور اگر کرتا ہوں تو قرآن کی باتوں پر فرمانبرداری ہوتی ہے، اور وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو قرآن کی باتوں کو مانتا ہے، قرآن کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، اور وہی کامیاب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آل رسول سے محبت کرو۔ اہل تعاقب سے مراد بھی بتا دیتا ہوں، مولا علی بولو سبحان اللہ۔ سننا آپ چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو یہ والے دو تھوڑا میرے سامنے آ جائے تاکہ میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں۔ ویسے میں آپ کی گاؤں میں، آپ کے علاقے میں بہت پرانا بھی ہو چکا ہوں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی ہم سے پہلے رضوان بھائی نے سبحان اللہ کی فضیلت بیان کی ہے، ہم سے پہلے بہت سارے بیانات ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ شعر کے ذریعے سے ہمارے جناب نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنا اپنا شعر آپ تک ہم تک پہنچاتے رہے۔ آگے بول دو سبحان اللہ۔ دیکھیے یہ محفل کوئی غم کی محفل نہیں ہے۔ آل رسول کی جو محفل ہوتی ہے، نواسہ رسول کی جو محفل ہوتی ہے، وہ غم کی محفل نہیں ہوتی ہے، ہم اس کو خوشی کی محفل کہتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے؟ تو میں کہوں گا اس لیے کہ نواسہ رسول کی محفل میں ہم بیٹھ جائیں، یہ ہماری قسمت کا ستارہ عروج پہ ہوتا ہے۔ نواسہ رسول کی محفل میں سب نہیں بیٹھ پاتا ہے، جسے حسین بلاتے ہیں وہی بیٹھ پاتا ہے، جسے حسین چاہتے ہیں وہی بیٹھ پاتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ حسین کی شان میں سب نہیں بولتا ہے، جسے حسین چاہتے ہیں اس سے بلوا لے۔ سب کے بس کی بات نہیں کہ کوئی حسین بولے، سب کے بس کی بات نہیں کہ کوئی علی بولے۔ یہ زبان سے بولنا الگ ہے، دل سے بولنا الگ ہے، اور قسم خدا کی جس دن آپ کے دل سے یا حسین نکل گیا، جس دن آپ کے دل سے یا علی نکل گیا، تو پھر ہم یہ دیکھتے نہیں کہ کون تھا، ہم تو یہی دیکھیں گے بولنے والا کیا بولا ہے، ارے ہماری کیا بات ہے۔ ہم تو زمین میں دیکھنے والے ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے کہیں گے یا حسین بولنے والا یہ علی والا ہے، یا حسین بولنے والا حسینی ہوتا ہے، اور جو حسینی ہوتا ہے اس کا چرچا زمین میں بھی ہوتا ہے، اس کا چرچا آسمان میں بھی ہوتا ہے۔ حسینی ہوتا ہے اس کا چرچا زمین پہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا چرچا جو ہے آسمان پہ بھی ہوتا ہے۔ قسم خدا کی میں کتنا بھی بولوں، آپ کتنا بھی سنیں، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ حسین کی پوری تعریف کوئی سن سکے۔ آپ کتنا بھی سنیں، میں کتنا بھی بولوں، کسی کے بس میں نہیں ہے کہ حضرت علی کی پوری شان کوئی بیان کر سکے۔ اللہ اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں آپ کی خوشی کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو مبارکباد دینے کے لیے ایک بات عرض کروں، اجازت ہو تو بولوں؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ محبت سے بولیے پر اور سبحان اللہ۔ محفل آپ لوگوں نے سجائی نا؟ اچھا، محفل آسان سے سجتا بھی نہیں، اگر دیکھا جائے تو بڑا کٹھن بھی ہوتا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کٹھن بھی نہیں ہے، آسان بھی ہے۔ بات دو ہے۔ آپ کہو گے مولانا تم نے یہ کیسی بات کہی، یہ کٹھن بھی ہے آسان بھی ہے، یہ کیسے ہے؟ تو میں یہ کہوں، جس دن
انسان زبان سے حسین کی مجلس سجانا چاہتا بڑا کٹھن بنتا. زبان سے اگر حسین کی مجلس سجانا چاہتا ہے تو بڑا کٹھن بن جاتا ہے. اور جس وقت حسین کی محفل دل سے سجانا چاہتا ہے اللہ اللہ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. عاشق حسین بن کر کے خود بخود سامنے آ جاتا ہے. اور جب عاشق رسول بن جاتا ہے تو پھر رسول اللہ وہاں سے اشارہ کر دیتے ہیں یہ حسین کا چاہنے والا ہے. اور جو حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ مجھ محمد کا چاہنے والا ہے. اور جبھی تو میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ میں ایک بار جا رہے تھے. آپ کی بات بتا رہا ہوں. آپ جتنے محنتوں کیے ہیں نا, جتنی مشقتیں اٹھائی نا, جو خرچہ پانی وغیرہ جو بھی کیے ہیں نا, انشاءاللہ یہ آپ کا بیکار نہ جائے گا, بیکار نہ جائے گا. ابھی آپ نے سنا نا 1 کے بدلے 10, اور 1 کے بدلے 10 نہیں, یہ تو 10 طے ہے. اور جب اللہ دینے پہ آ جائے نا تو کتنا دے دے گا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے, کوئی شمار نہیں کر سکتا ہے, کوئی گنتی نہیں کر سکتا ہے. اور جو حسین کا ہوتا ہے تو پھر اشارہ تو بہت سارا ہوتا ہے. حسین کا جو ہوتا ہے تو اشارہ بہت ہوتا ہے. حسین کا جو ہوتا ہے وہاں کربلا سے حسین اشارہ کرتے ہیں, نجف سے مولا علی اشارہ کرتے ہیں, مدینہ المنورہ سے ماں فاطمہ زہرا اشارہ کرتی ہے, گنبد خضرا سے رسول اللہ اشارہ کر دیتے ہیں. اور جہاں رسول اللہ کا اشارہ ہو جاتا ہے وہاں خدا کہتا ہے بندے مانگ کتنا مانگتا ہے, ارے تیری مانگ پوری ہو جائے گی میرا دینا پورا نہ ہوگا. میری مانگ پوری ہو جائے گی لیکن میرا دینا پورا نہ ہوگا. میرے آقا تشریف لے کر کے جا رہے ہیں. اچانک ایک چھوٹا سا بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ, اور بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے. اچانک میرے نبی تھوڑا تیز قدم آگے بڑھاتے ہوئے اس بچے کو اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد کیا اس بچے کو سینے سے لگایا. بولو سبحان اللہ. اس بچے ایک عام بچہ تھا, سینے سے لگایا, اور سینے سے لگانے کے بعد اللہ اکبر, جس نبی کے قدم کے تلوے کو جبریل امین چومنے کے لیے ترستا ہے, جس نبی کے قدم کے تلوے کو چومنے کے لیے جبریل امین ترستا ہو, وہ نبی اس بچے کو اٹھا کر کے سینے سے لگاتے ہیں, اور لگانے کے بعد اس بچے کی پیشانی کو چوم لیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور پیار کرنے کے بعد پھر بچے کو آزاد کر دیا. لوگوں نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, معاملہ کیا ہے, بچے بہت سارے کھیل رہے تھے, کتنے بچے کھیل رہے تھے. میرے نبی نے کسی بچے کو اٹھایا نہیں, اگر اٹھایا تو اسی ایک بچے کو اٹھایا, کسی کو سینے سے لگایا نہیں, اگر لگایا تو اسی بچے کو سینے سے لگایا, کسی بچے کی پیشانی کو چوما نہیں, اگر چوما ہے تو اسی بچے کی پیشانی کو چوما ہے. وجہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ بچے سارے تھے, کسی بچے کو آپ نے اٹھایا نہیں, کسی سے پیار کیا نہیں, اگر اٹھایا ہے تو اسی بچے کو اٹھایا ہے, اگر سینے سے لگایا ہے تو اسی بچے کو سینے سے لگایا ہے, پیشانی کو اگر چوما ہے تو اسی بچی کی پیشانی کو چوما ہے. وجہ کیا ہے, بات کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا سمجھے نہیں, سن یہ وہ بچہ ہے, اب یہ بچہ عام بچہ جیسا نہیں رہ گیا. بولو نا سبحان اللہ. جس بچے کی پیشانی کو میں نے چوما نا, یہ بچہ عام بچہ جیسے نہیں رہ گیا ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ بچہ تو کھیل رہا تھا. کہا کھیل رہا تھا, بات صحیح ہے, لیکن ایک بار میں نے دیکھا یہی بچہ جو ہے میرے نواسا امام حسین کے ساتھ میں کھیل رہا تھا, اس لیے کہ اس کا بھی بچپنا تھا, حسین
का भी बचपना था, दोनों आपस में खेल रहे थे, लेकिन मैंने क्या देखा, हुसैन खेल रहा था, बच्चा भी खेल रहा था, लेकिन बच्चा ये भी नजर रख रहा था कि हुसैन का कदम कहाँ बढ़ता है। जहाँ हुसैन का कदम बढ़ता था वहाँ की मिट्टी को उठा करके अपने सर पे लगा लेता था, पेशानी पे लगा लेता था, अपनी आंखों से लगा लेता था। मैं पहचान गया ये बच्चा अगर चेक को खेल रहा है, लेकिन मेरे नवासा हुसैन से प्यार कर रहा है, इसीलिए तो उसके कदम की मिट्टी को उठा करके अपने सीने से लगा। सहाबियों, उस दिन मैंने देखा ये बच्चा मेरे हुसैन से प्यार करता है, तो क्या कहो, जो बच्चा हुसैन से प्यार करे क्या मैं उससे प्यार ना करूं? मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ सहाबियों गवाह बन जाओ, कल क़यामत के दिन उस वक्त तक मैं जन्नत में ना जाऊंगा जब तक इस बच्चे को और इस बच्चे के माँ बाप को जन्नत में दाखिल ना करा। पता चला जो हुसैन से मोहब्बत करता जन्नत यकीनी है। और क्यों ना हो, जन्नत और दोज़ख किसके हाथ में है? बोलो ना, है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक मोहब्बत है, एक यकीन है कि हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत में हम जाएंगे, इसलिए कि हम अली वाले हैं, अली को मानते हैं, पहचानते हैं, और इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि हम अपनी नमाज में कभी नाज नहीं करते, हम अपनी बंदगी पे नाज नहीं करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर नाज करते हैं कि हम अली को अली कहते हैं, और अली कभी हम ये कहते हैं कि ये मेरा गुलाम है, तो नाज नहीं बल्कि यकीन के साथ में कह देंगे, अली ने अगर हमें गुलाम मान लिया है तो हम अपनी जिंदगी को ना देखेंगे, अली के जुमले को देखेंगे, और यकीनन हम जन्नत में चले जाएं। इसलिए कि जन्नत अली के हाथ में, इसलिए कि जन्नत में जाने की टिकट वो अली ही तो देंगे ना। अच्छा ठीक है, कुछ लोग कह सकता है चलो भाई हम अली के पास नहीं जाएंगे, भले जन्नत जहन्नम में चले जाएंगे, लेकिन अली के पास नहीं जाएंगे। अकड़ गया वो कि हम किसी सूरत में भी अली के चेहरे के सामने या अली के पास में हम नहीं जाएंगे, भले हमें जहन्नम में जाना पड़े। लेकिन एक कान खोल करके सुन लीजिए, जिस तरह से जन्नत में जाने के लिए अली की ज़रूरत है, इसी तरह जहन्नम में भी जाने के लिए अली की ज़रूरत है। इसलिए कि जन्नत और जहन्नम बांटने वाले मेरे अली हैं। बस मैं इशारा ये दे रहा था कि जो हुसैन से, हुसैन की आल से मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह उनसे प्यार करते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना है, अल्लाह अल्लाह, शान देखो, शान देखो। एक बार ऐसा हुआ कि मौला अली और इमाम हुसैन में कुछ ऐसी गुफ्तगू की, बाप बेटे में, बाप बेटे में। और इस गुफ्तगू को अगर आप सुनेंगे, अहले इरफान और अहले ईमान की बात। बाप बेटा, मौला अली है, सामने हुसैन है, बाप है, सामने बेटा है। अल्लाह अल्लाह, शुरुआत हुसैन से नहीं हुई, गुफ्तगू की शुरुआत हुसैन से नहीं, बल्कि गुफ्तगू की शुरुआत जो हो रही है मौला अली से हो रही है। मौला अली ने पूछा, बेटा ये बता कि तू अफजल है कि मैं अफजल? ऐसी गुफ्तगू हो रही बाप बेटे में। कोई अपने बेटे से कहेगा कि बेटा तू अफजल है कि मैं अफजल हूँ, इसलिए ये बाप तो कहेगा ही ना मैं बाप हूँ इसलिए मैं अफजल, और बेटा भी कहेगा कि आप अफजल, आप बाप हैं। और कोई ऐसी गुफ्तगू करता भी तो नहीं है ना। लेकिन अब देखो गुफ्तगू का अंदाज देखो। मौला अली इमाम हुसैन से कहते हैं, बेटा ये बता कि तू अफजल है कि मैं अफजल? इमाम हुसैन खामोश, इसलिए कि साहिब अदब है, अदब वाले, बेअदब नहीं, बाप की ताज़ीम करते हैं। अगरचे बाप ने सवाल कर लिया लेकिन चुप, खामोश, बार बार इसरार की
جب اصرار کیا نا تو میرے حسین نے کتنا پیارا جواب دیا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کتنا پیارا جواب دیا، کہا ابا جان میں افضل ہوں۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ میرے نانا جیسے آپ اپنا نانا تو لائیے۔ حسین نے کہا ابا میرے نانا جیسے اپنا نانا تو لائیے۔ پھر آگے کہا ابا میں افضل ہوں۔ کہا بیٹا کیسے؟ کہا میرے باپ جیسا باپ تو لائیے۔ باپ خود ہے نا، سامنے باپ ہے، سوال کرنے والے باپ ہے نا، لیکن حسین کہہ رہے ہیں ابا میرے باپ جیسا باپ تو لائیے۔ کہا افضل میں ہوں۔ بیٹا کیسے؟ کہا اس طریقے سے میرا بھائی حسن جیسا بھائی تو اپنا لا کر کے بتائیے۔ اور آخر میں حد کر دیا، حسین نے کہا ابا جان میں افضل ہوں اس لیے کہ میری ماں فاطمہ جیسی آپ اپنی ماں فاطمہ تو لا کر کے بتائیے۔ میری ماں فاطمہ جیسی ماں تو بتائیے، اپنی ماں تو بتائیے۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہنا تھا نا مولا علی چپ ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سکوت اختیار کیا۔ باپ کو دیکھو انداز کیا ہے، بیٹے کو دیکھو انداز کیا ہے۔ بیٹے نے کہا ابا میرا نانا جیسا آپ کا نانا نہیں، ابا میرے بھائی جیسا آپ کا بھائی نہیں، میری ماں جیسی آپ کی ماں نہیں، میرے باپ جیسا آپ کا باپ نہیں، لہذا افضل میں ہوں۔ اور مولا علی نے پوری زندگی میں اگر فخر کیا ہے تو دو بات میں فخر کیا۔ مولا علی نے اگر فخر کیا ہے پوری زندگی میں تو دو بات میں فخر کیا ہے، اور وہ دو بات کیا ہے ابھی آپ سنیں گے۔ مولا علی نے سکوت اختیار کیا اور تھوڑی دیر کے بعد مولا علی فرماتے ہیں بیٹا میں تم سے افضل ہوں اس لیے کہ حسین جیسا بیٹا تو لا کر کے بتا۔ بیٹا حسین جیسا بیٹا تو لا کر کے بتا۔ جبھی تو مولا علی نے پوری زندگی میں دو چیزوں کا فخر کیا تھا۔ ایک یہ کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور ایک یہ کہ میرا بیٹا حسین ہے، میرا بیٹا حسین ہے۔ حسین کی عظمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ حسین کی ولادت کی بات چلی تھی اور اسی بات پہ مجھے بلایا گیا ہے۔ حسین کی ولادت کیسی ولادت؟ اللہ اللہ، ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، تمہارے بچے پیدا ہوتے ہیں، سب کے بچے پیدا ہوتے ہیں، انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ حسین جب پیدا ہوتے ہیں اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے حسین ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہے معلوم ہے؟ شاید کسی کو معلوم ہو، لیکن اگر کسی کو نہیں معلوم ہے تو بتا دیتا ہوں کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرا حسین ماں کے پیٹ میں صرف 6 مہینہ رہے، جبکہ ضروری ہے کہ کم سے کم ماں کے پیٹ میں بچہ 7 مہینے کا ہو یا تو پھر 9 مہینے کا ہو، تب وہ جا کر کے زندہ پیدا ہوتا ہے، اور 6 مہینے کا جو پیدا ہوتا ہے وہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میرا حسین پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ میں ہی رہ کر کے کرامتیں لے کر کے آتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، لیکن ایسا پیدا ہوا، حیات پیدا ہوئے، زندہ پیدا ہوئے۔ ارے یہ نہ کہو کہ صرف زندہ ہی پیدا ہوئے، حیات پیدا ہوئے، بلکہ حسین حیات بھی پیدا ہوئے، ہمیں اور تمہیں ساری دنیا کو حیات بھی بنا دیا۔ زندہ پیدا ہوئے لوگوں کو زندگی بھی عطا فرما دیا۔ 6 مہینے میں 2 ہی شخص پوری دنیا میں 6 مہینے کا پیدا ہوا ہے، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اور یہ میرا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو 6 مہینے میں
صرف ماں کے پیٹ میں 6 مہینہ ہی رہا اور بالکل صحیح اور زندہ صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ ارے زندہ صحیح سلامتی کی کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت ام الفضل جو بتاتی ہیں کہ میں ایک دن خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم سے ایک ٹکڑے کو کاٹا گیا ہے اور وہ ٹکڑا میرے گود میں رکھا گیا ہے، اور جب نیند سے بیدار ہوتی ہے، بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کے جسم کو کاٹا گیا ہے، رسول اللہ کے جسم کے ایک ٹکڑے کو کاٹا گیا ہے، میرے گود میں رکھا گیا ہے۔ تڑپتی ہوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ام الفضل گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے مبارکباد ہو، یقیناً میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہوگا، یقیناً میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہوگا اور وہ تو اپنے گود میں لے گی۔ اور جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا تو ام الفضل جاتی ہے وہاں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہ جاتی ہے، تو کیا دیکھا کہ حقیقت میں امام حسین کا جنم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیے، 5-10 منٹ چائے دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بند کر معاف کیجیے گا، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہے اس وجہ سے، میں کہیں بھی جاتا ہوں نا تو بیان کے بیچ میں کچھ پانی ہو، چائے وغیرہ ہو تو میں بند کرا دیتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو کہا اندر گئی، دیکھا کہ فاطمہ کے گھر میں حسین کا جنم ہوا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ کہ بچہ جننے والی فاطمہ ہے، ناپاک نہیں ہے، بچہ ناپاک نہیں ہے۔ اللہ اللہ پوچھا یا رسول اللہ یقیناً آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹے نے جنم تو لیا ہے، لیکن مجھے ایک بات میں حیرت ہے۔ کہا کیا بات میں، کس بات پہ حیرت ہو رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہاں تو گئی تھی اور تھوڑی دیر پہلے اس بچے نے جنم لیا، لیکن میں نے عورتوں میں جو دیکھا وہ چیز اس کے اندر کوئی نظر نہیں آ رہی تھی، یعنی نہ ماں کے شریر میں خون، نہ بچے کے جسم میں خون۔ اللہ اللہ، نہ ماں کا جسم ناپاک، نہ بچے کا جسم ناپاک۔ میرے نبی نے فرمایا اے ام الفضل سن لے، درخت کی ایک ڈال ہو اور اسی ڈال میں سے ایک ڈال چھوٹی نکلتی ہو، کلی نکلتی ہو، تو نکلنے سے پہلے نہ اس میں پانی ہوتا ہے اور نکلنے کے بعد نہ اس میں پانی ہوتا ہے۔ یہی بات سمجھ لو، یہ حسین جو پیدا ہوا ہے، میری بیٹی نے جو بیٹے کو جنم دیا ہے، نہ خون نکلا ہے، نہ ناپاکی نکلی ہے، پہلے بھی نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے بچہ پیدا ہونے والا اور ہوتا ہے، بچہ پیدا کرنے والی ماں اور ہوتی ہے، اور آج جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی مثال دوسری اور نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ لو بچہ پیدا ہونے والا خاکی پیدا ہوتا ہے، اور آج جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ خاکی نہیں بلکہ نوری پیدا ہوا۔ بچہ پیدا کرنے والی بھی نور اور بچہ پیدا ہونے والا بھی نور، اور جو نور ہوتا ہے وہ کبھی ناپاک ہوتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو میں نہیں کہتا، پوری دنیا کہتی ہے، پوری تاریخ اور اتہاس کہتی ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی عورت ایسی ہے، پوری کائنات میں ایک ہی عورت ایسی ہے کہ جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی۔ کوئی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ پورے مہینے کی نماز میری بیوی نے پڑھا۔ کوئی بیٹی یہ نہیں کہہ سکتی ہے جوان کہ پورے مہینے کی نماز میں نے پڑھی ہے، نہیں کہہ سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کچھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ نماز بند کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ فاطمہ کی ذات ہے، ایسی ذات ہے کہ پوری زندگی میں اس کی کبھی نماز قضا ہی نہیں، مطلب پوری زندگی میں کبھی ناپاک بنی نہیں، اور جو پوری زندگی میں ناپاک نہ بنی ہو، اور وہ ماں جب بچہ جنتی ہے تو دنیا کا عام بچہ نہیں بلکہ جنت کے
जवानों का सरदार पैदा होता है, जन्नत के जवानों का सरदार पैदा होता है। और जब ही तो इधर मदीनतुल मुनव्वर, इधर जो फातिमा के घर में इमाम हुसैन का जन्म होता है, आसमान में खबर पड़ जाती है, फरिश्तों में खबर पड़ जाती है, अल्लाह अकबर, मेरे घर में बच्चा पैदा हो, आपके घर में बच्चा पैदा होता है। तो मुबारकबाद देने के लिए हमारे रिश्तेदार वाले आते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, गांव के लोग आते हैं, अकारीब आते हैं। लेकिन हुसैन जब पैदा होता है तो दुनिया के लोग मुबारकबाद तो देते ही हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है, और एक फरिश्ता नहीं, एक फरिश्ता नहीं, दो फरिश्ता नहीं, चार फरिश्ता नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हुसैन की पैदाइश पर 4 लाख फरिश्तों को मुबारकबाद देने के लिए भेजा। कितने? एक रवायत में है 70,000 फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आए थे रसूलुल्लाह की बारगाह में, और एक रवायत में है कि 70,000 नहीं बल्कि 4 लाख फरिश्ते आए थे। और जो फरिश्तों का सरदार था वो जिब्रील अमीन भी साथ आए थे। अल्लाह अल्लाह, ये हुसैन की पैदाइश है। हुसैन जब पैदा होते हैं, तारीख में लिखने वाला लिखता है कि जिस घर में हुसैन पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद घर नापाक होता है, लेकिन नहीं, हुसैन जब इस दुनिया में आते हैं तो पाक होकर के आते हैं, पाक रहते हैं। यहाँ तक के हुसैन जब पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुआ, जिस मकान में पैदा हुआ, वो मकान नूर से भर गया था। आने वाला कह रहा था इसी घर में इससे पहले भी इसी दहलीज पे आया था, लेकिन जो खुशबू आज आ रही है कल ये खुशबू नहीं आ रही थी। तो मेरे नबी ने फरमाया आज जो मुश्क अंबर की जो खुशबू आ रही है वो हुसैन के जिस्म से आ रही है, ये मेरा हुसैन है। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए मुसलमानों, अपने नमाज पर अपनी बंदगी, ज़रूरी है नमाज है पढ़ना, बंदगी करना, लेकिन घमंड के साथ में, फ़ख्र के साथ में ये ना कहना कि हम इस नमाज के ज़रिए से जन्नत में चले। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, अगर मोहब्बत अहले बैत अतहार है तो हो सकता है कि उस मोहब्बत की बिना पर हम जन्नत में चले। वो किस तरीके से? नमाज पढ़ा हमने, हम भी पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए कहते भी हैं, ज़रूरी है। नमाज हमने पढ़ लिया, अब ये नमाज कबूल हुई है कि नहीं हुई है हम नहीं बता सकते, आप नहीं बता सकते। लेकिन उसी नमाज के साथ में अगर हमने अली को और अली की औलादों को रखा, अली और अली की औलादों को रखा, तो हो सकता है कि हमारी नमाज काबिल कबूल हो जाए। और वो क्यों? वो इसलिए कि हमने नमाज पढ़ा, भूल हमारी हुई, गलती हमारी हुई, और फिर अली को साथ लिया, तो वही अली कहेंगे या अल्लाह तेरा बंदा नमाज तो लेकर के आया, लेकिन उसी नमाज में हमारी भी मोहब्बत थी, तो अल्लाह कहेगा वही नमाज तो काबिले कबूल है। जिस नमाज में अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और आले रसूल की मोहब्बत है, वो नमाज काबिले कबूल है। मौला अली कहेंगे या अल्लाह अगर भूल हो गई है तो मेरी वजह से माफ फरमा दे। अल्लाह कहेगा अली तू कह रहा है ना, तो अब उसकी गलती को मैं नहीं देख रहा हूँ बल्कि तुझे देख रहा हूँ, इसलिए कि तेरी वजह से जो है रसूलुल्लाह को देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ, रसूलुल्लाह को देख रहा हूँ, तुझे देख रहा हूँ, हुसैन को देख रहा हूँ। हुसैन की वजह से, तेरी वजह से मैंने उसकी मग़फ़िरत कर दी है, उसे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया है। ए अली अब जब चाहे उसे जन्नत में लेकर के चले जा। ये चीज़ अगर होगी तब ना, क्योंकि शान अली कसम खुदा की कोई बयान नहीं कर सकता है। एक बात बता करके अपना बयान को ख़त्म कर रहा हूँ। रसूलुल्लाह की बारगाह में जिब्रील अमीन बार बार आया, ये तो सबने सुना है ना, लेकिन शान अली सुनिए, शान इमाम हुसैन सुनिए, क्या शान है।
جبریل امین بھی آیا کرتے تھے. اور ایک صحابی بہت ہی بڑا خوبصورت ہے جس کا نام دہیہ کلبی، وہ بھی آیا کرتے تھے. لیکن یہ جب آیا کرتے تھے نا تو کیا ہوتا تھا کہ حسین کے لیے، امام حسین کے لیے کچھ نظر و نیاز، کچھ تحفہ، کچھ سوغات لے کر کے آتے. اور ایک دن ایسا ہوا کہ جبریل امین آئے نا تو اسی دہیہ کلبی کی شکل میں آئے. تو اب امام حسین چونکہ بچپن آئے چھوٹے، انہوں نے سوچا کہ دہیہ کلبی آئے ہیں، رسول اللہ کا صحابی آیا ہے. وہ نہ کیا کرتے ہیں، جبریل امین کے گود میں آ کر کے بیٹھ گیا. دوڑتے ہوئے آئے اور جبریل امین کے گود میں آ کر کے بیٹھ گئے. گریبان میں ہاتھ ڈالنے لگے، داڑھیوں میں انگلیاں پھیرنے لگے. میرے آقا نے فرمایا حسین اتر جا، نہیں دیکھتا کون؟ کیا سمجھ رہا ہے تو دہیہ کلبی ہے؟ نہیں، یہ دہیہ کلبی نہیں ہے، اتر جا. بس اتنا کہا نا تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ کہا جبریل یہ حسین ہے، ابھی بچپنا ہے، یہ پہچانتے نہیں ہے کہ کون آیا ہے. یہ ایک صحابی میرا جو ہے آتا ہے اور آج اسی کی شکل میں تو آیا ہے نا، تو وہ یہ سمجھ رہا کہ وہی آیا ہوا ہوگا. کہا نہیں یا رسول اللہ منع نہ کیجئے. کہا کیوں جبریل، یہ تو تمہاری اہمیت کو جانتا نہیں ہے، تمہاری فضیلت کو جانتا نہیں ہے. کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، کیا ہوا؟ یہ حسین ہے، اس کی فضیلت میں جانتا ہوں، اس کی عظمت میں جانتا ہوں. میرے نبی نے مسکرایا جبریل تو کیسے جانتا ہے؟ کہا اللہ کے ذریعے. کہا کیسے؟ ذرا بول تو صحیح. کہا یا رسول اللہ یہ تو آج کی بات ہے، آج سے کچھ دن پہلے کی بات، جب حسین گہوارے میں جو سوتے تھے، گہوارے میں سوتے تھے، آرام کرتے تھے. کبھی کبھی جو ہے حسین سوتے تھے اور سونے ہی کے عالم میں ان کی آنکھ کھل جاتی تھی، روتے تھے. ماں فاطمہ الزہرا چکیاں پیستی تھی تو اللہ تعالیٰ مجھے بلاتا اور کہتا جبریل کیا کرتے ہو، اپنی منزل چھوڑو، اپنا مقام چھوڑو، درے فاطمہ پہ چلے جاؤ. کہا یا اللہ کیا کرنا ہے؟ کہا حسین رو رہا ہے، فاطمہ چکی چلا رہی ہے، لہذا چکی تم چلا دینا، فاطمہ اپنے بیٹے کو بہلاتی رہے گی. فاطمہ کی چکی کون چلایا؟ سمجھ رہے ہو حسین کون ہے؟ حسین بول لینا آسان ہے، حسین کو سمجھنا بڑا کٹھین ہے. حسین بہت بڑے ہیں، بول دینا آسان ہے، لیکن حسین کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں سمجھتا ہے. یہ اگر سمجھا ہے تو مولا علی نے سمجھا ہے، اگر سمجھا ہے تو رسول اللہ نے سمجھا ہے، کوئی نہیں سمجھا ہے. اگر سمجھا ہے تو اللہ نے سمجھا ہے. کہا یا رسول اللہ چکی فاطمہ کی میں چلاتا تھا، اور اگر کبھی حسین سوتے تھے اور اسی سونے ہی کے عالم میں آنکھ کھل جاتی تھی، روتے تھے، تو اللہ کہتا تھا جبریل اپنی منزل چھوڑو، فوراً درے فاطمہ پہ پہنچ جاؤ، میرا حسین میرا پیارا ہے، میرا پیارا ہے. حسین کو رونے نہ دینا، بلکہ جلدی پہنچ جاؤ اور اس کے جھولے کو جھلاتے رہو تاکہ حسین روئے نہیں بلکہ سو جائے. جبریل امین جس کے جھولے کو جھلائے وہ حسین ہے، جس کی ماں کی چکی چلائے جبریل امین وہ حسین ہے. جنت کے جوانوں کا سردار حسین ہے، فاطمہ کا بیٹا حسین ہے. میدان کرب و بلا میں جنہوں نے اپنے بال بچوں کو لٹوایا ہے وہ حسین ہے. قاسم کی جوانی کو جنہوں نے کٹوایا ہے وہ حسین ہے. اکبر کی جوانی کو کٹوایا ہے وہ حسین ہے. علی اصغر کی پیاس کو برداشت کرنے کے بعد جو ہے خنجر کے حوالے کیا ہے وہ حسین ہے. عباس علم بردار کے بازو کو کٹوایا ہے وہ حسین ہے. حسین نے
کھڑی ہے، یہ وقت وہ آ گیا ہے، آج نماز یا تو بچے گی یا تو چلی جائے گی، آج قرآن یا تو رہے گا یا چلا جائے گا۔ لیکن حسین کی اولادوں نے، عباس علم بردار نے، حسین کے بھائیوں نے سب مل کر کے کہا، اے لوگوں، بیٹے جاتے ہیں تو چلے جائیں، بھائی جاتے ہیں تو چلے جائیں، بھتیجے جاتے ہیں تو چلے جائیں، بازو کٹتا ہے تو کٹنے جائیں، پیاسا کوئی رہتا ہے تو رہنے دیا جائے، لیکن اسلام کو پیاسا نہ رکھا جائے، اسلام کو ہرا بھرا رکھا جائے، اسلام کا پرچم گرنے نہ پائے۔ اسی لیے تو حسین نے اپنا قبیلہ کٹوا دیا، اپنی گردنیں کٹوا دی، لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا۔ اور ہم تو، میرا عقیدہ بول رہا ہے کہ یزید کے مقابلے میں حسین کو کہاں لائے؟ یزید کی کیا طاقت ہے کہ حسین کا مقابلہ کر سکے؟ اس کی کیا حیثیت ہے کہ حسین کا مقابلہ کر سکے؟ نہیں، مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ حسین کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ جس کی عظمت جو ہے نبی بول رہا ہو وہ حسین، جس کی ترانے نبی گاتا ہو وہ حسین، جس کے ترانے فرشتے گاتا ہو وہ حسین، جس کے لیے نبی نے سجدے کو لمبا کر دیا ہو وہ حسین، جس کے لیے خطبہ چھوڑ دیا ہو نبی نے وہ حسین، وہ حسین ہے جو دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ حسین دین بھی ہے، دین کی پناہ بھی ہے۔ حسین کے بغیر کچھ نہیں ہے، سجدہ کرتے رہو، سجدے میں کوئی لذت نہیں ہے اگر حسین نہیں ہے۔ حسین نماز ہے تو حسین کے ساتھ میں نماز ہے، علی کے ساتھ میں نماز ہے۔ اگر دین چاہتے ہو تو حسین کو اپنا لو، حسین سے محبت کر لو، پیار کر لو، آل رسول سے، آل فاطمہ سے عقیدت و پیار کر لو، اور یہی عقیدت و پیار اگر رہے گا تو انشاءاللہ جنت ہماری ہوگی، کامیابی ہماری ہوگی۔ اس لیے کہ جنت ان کے قدم کے تلے ہیں، وہ چاہیں گے تو جنت دے سکتے ہیں اور وہ چاہے تو دھکار بھی دے سکتے ہیں۔ بس مسلمانوں، بڑے خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو حسینی ہوتا ہے، بڑا خوش نصیب۔ ہم بھی حسینی، ایسا نہیں کہ ہم حسینی نہیں ہیں، حسینی ہیں، اور ہم جتنے بڑے حسینی ہیں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی حسینی نہیں۔ حقیقت ہے، اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھو کہ ہم اتنے بڑے حسینی ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے، اور جس دن آپ ایسا سمجھو گے یقیناً آپ حسینی بن جاؤ گے، اور حسینی جب بنو گے نا تو پھر دنیا تمہارے قدم چومے گی۔ آج جو ہم در در کی ٹھوکریں جو کھا رہے ہیں، حسین کے پیغام کو ہم بھول چکے ہیں، علی کے پیغام کو ہم بھول چکے ہیں، علی کے اقوال کو ہم بھول چکے ہیں، حسین کے اقوال کو ہم بھول چکے ہیں۔ میرے حسین نے کیا کہا ہے؟ نماز سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، آل رسول سے محبت کرو، شریعت مصطفیٰ پہ چلو۔ ہم چھوڑ چکے ہیں، اسی لیے در در کی ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ حسینی بننے کے لیے ضروری ہے کہ حسین کی بات کو مانیں، علی کی بات کو مانیں، رسول اللہ کی بات کو مانیں، اور جب ان باتوں کو مان لیتے ہیں وہی سچا حسینی ہوتا ہے۔ اور حسینی وہ ہوتا ہے کہ جب حسینی بن جاؤ گے نا تو پھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف بلانے والا کبھی علی بلائے گا، کبھی حسین بلائے گا، کبھی حسین کی اولاد بلائے گی۔ کہاں بھٹک رہے ہو؟ دنیا میں ہمیں پکارتے رہے، آج کدھر جا رہے ہو؟ ارے آج دنیا میں تم بلاتے رہے، آج ہمارا نمبر ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو بلائیں۔ آج ہم یا علی کہیں گے، محبت سے بولو یا علی۔ آخری بات پہ آیا ہوں، آج ہم یا علی کہیں گے، آج ہم یا حسین کہیں گے، اور کل جب میدان محشر قائم ہوگا نا تو ہم نہیں کہیں گے،
ہماری عقیدت پکار رہی ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کل دنیا میں مورنگی میں یا علی کہا تھا تو آج بھی ہم کہیں، وہ یا حسین بولا تھا تو آج بھی ہم بولیں۔ نہیں نہیں، ہم بے وفا ہو سکتے ہیں، حسین بے وفا ہو سکتے نہیں۔ ہم بے وفائی کر سکتے ہیں، علی بے وفائی کر نہیں سکتے ہیں۔ علی نے قول دیا ہے جو میرا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو میرا مانے گا وہ میرا، یہاں بھی ہوگا وہاں بھی ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں ہم پکاریں گے وہاں وہ پکاریں گے۔ فرق اتنا ہے کہ یہاں ہم پکاریں گے وہاں وہ پکاریں گے۔ ہم یہاں کہیں گے یا حسین یا علی، اور وہ وہاں کہیں گے ارے میرا غلام کدھر دیکھ رہا ہے، علی تجھے بلا رہے ہیں۔ حسین کہیں گے کدھر جا رہا ہے، حسین بلا رہے ہیں۔ اور پھر محمد رسول اللہ کہیں گے علی آ جاؤ، حسین آ جاؤ، حسن آ جاؤ۔ پھر کہیں گے میرے نبی علی سے کہیں گے، حسین سے کہیں گے اے حسین اپنے ماننے والوں کو لے لو، علی اپنے ماننے والوں کو لے لو۔ ارے کیا کر رہے ہو، جو دنیا میں یا حسین کہا اسے لے لو، جو یا علی کہا ہے اسے لے لو۔ گویا کہ ہمیں علی پکاریں گے، حسین پکاریں گے، رسول اللہ آگے جائیں گے، پیچھے مولا علی ہوگا، ان کے پیچھے ہم ہوں گے، جنت میں چلے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب مسلمانوں کو حسینی بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں، جب ہماری روح نکلے